من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور حبیب اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ صبح اور شام، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ کی آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، آپ کی آنکھیں ان سے نہ پھریں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کچھ قریش کے سردار، کفار کے سردار حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ سبحان اللہ، فقیروں کی بڑی شان ہے جی، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی اللہ کو پیارے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کو پیارے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں صحبت عطا فرمائی، صحابہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، جو ظاہری دنیا کا مال و دولت نہیں رکھتے تھے، سیدھا سادہ لباس ہوتا تھا، اون کے جبے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اون کا لباس ہر کوئی نہیں پہن سکتا۔ تو وہ سردار پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے پاس سے ان فقیروں مسکینوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہماری وجہ سے ایک کثیر خلق آپ پر ایمان لے آئے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اسی وقت رب کائنات نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دیا، حبیب ان فقراء کو مت چھوڑنا ہے، یہ ایمان لاتے ہیں، لائیں نہیں لاتے نہ لائیں، ان کی مرضی، مگر یہ جو آپ کے عشاق ہیں نا، ان کو اپنے سے دور نہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما، کیا تم دنیا کی زینت چاہو گے؟ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی زینت کب چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دنیا کی زینت تو نہیں چاہتے، تو ان فقراء کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی زینت تو دنیا دار چاہتے ہیں، اللہ کے انبیاء کب دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی، غالباً عشاء کی تھی، اور فوراً نماز پڑھاتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے، اس طرح نماز کے فوراً بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی گھر تشریف نہیں لے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا، میں نے چاہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر میں موجود ہو اور میں رات گزاروں، اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک ٹکڑا بھی گھر میں قبول نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر کی گئی، اگر آپ خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو خوبصورت عورت سے شادی کر دیتے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو کثیر مال و دولت اکٹھا کر دیا جائے گا، مگر اس کام کو روک دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس وقت بھی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اب دنیا کی زینت کیسے چاہ سکتے ہیں؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے نصیحت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ خبردار مالداروں کے پیچھے، دنیا داروں کے پیچھے مت بھاگنا، اللہ کے فقیروں کو چھوڑ کے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک پرہیزگار بندے تھوڑے زیادہ مالداروں سے، متکبرین سے اچھے ہیں۔ زیادہ متکبر مالدار ہوں، زیادہ ہوں، اسلام زیادتی نہیں چاہتا، اسلام انسانیت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے ہوں، ستھرے ہوں، اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شراب جتنی بھی زیادہ ہو بری ہے، عطر تھوڑا سا بھی ہو تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں اس تھوڑے سے عطر میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
اور خبردار اس کی بات نہ ماننا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کی بات مت ماننا۔ ان سے پتہ چلا غافلین کے پاس، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، متکبرین کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، جو غریبوں مسکینوں کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھوں کی صحبت اچھی ہے اگرچہ تھوڑے ہوں، بروں کی صحبت بری ہے اگرچہ زیادہ ہوں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اس کی شان نزول میں قبیلہ مدر کے سردار کے متعلق بھی آتا ہے کہ اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ایسا کریں، تو رب نے فرمایا وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اسلام دنیا کو انسانیت سکھانے آیا ہے۔ اسلام ہی اگر نکھیڑے شروع کر دے گا کہ امیر ادھر بیٹھیں تو غریب ادھر بیٹھیں، امیر حضور کی بارگاہ میں آئیں تو غریب نہ آئیں، تو پھر دنیا کو انسانیت سکھائے گا کون؟ ہیں جی، اسلام تو آیا ہی انسانیت سکھانے کے لیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور حبیب فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ اپنا انجام سوچ لیں، ایمان لانا ہے لے آئے، نہیں لانا نہ لائے، رب کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، میں عرض کر چکا کہ اسلام دنیا کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا، افراد بڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ افراد بڑھتے جائیں، ایک کثیر تعداد بن جائے مسلمانوں کی، مگر ان میں انسانیت ہی نہ ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے تھوڑے ہوں انسان ہوں، ہیں جی، ان میں انسانیت ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، پیار و محبت ہو۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے۔ اللہ، دنیا کی زندگی کے متعلق ایک واقعہ میں نے اور بھی پڑھا تھا، جو ابھی عرض کیا کہ حضور علیہ السلام دنیا کی زندگی نہیں چاہتے۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کثیر مال و دولت سے نوازا تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ان کے پاس تو مال و دولت کی بہتات ہے، وہ تو اپنے مال آل اولاد میں گھرے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یعنی خلیل کوئی ایسا ہونا چاہیے مولا جو تیرے سوا کسی کو پسند نہ کرتا ہو، یعنی ان کے پاس تو دنیا کے مال و دولت کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، ابراہیم کی آزمائش کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کثیر مال و دولت تھا جی، اونٹ بھی زیادہ تھے، بکریاں، گائے، بھینسیں، ہر قسم کا مال ہی مال تھا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاس شکار کرنے کے لیے 12 کتے تھے، اور ان 12 کتوں کے گلوں میں سونے کا پٹا ڈلا رہتا تھا، سبحان اللہ، سونے کی زنجیریں۔ آج کا دنیا دار کتے کے گلے میں سونے کی زنجیر ڈالے گا، وہ اپنی بڑائی دکھائے گا، مگر اللہ کے نبی نے بڑائی دکھانے کے لیے نہیں ڈالے تھے۔ اللہ کے نبی نے سونے کے پٹے کتوں کے گلوں میں اس لیے ڈالے تھے کہ میرے نزدیک دنیا کی وقت نہیں، یہ کتوں کے قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے کچھ اور نظریے سے کام کرتے ہیں، دنیا والے کچھ اور نظریے سے کرتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو عرض کی، سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ عرض کرنے لگے کہ آپ کے پاس کافی مال و دولت ہے، کیا بیچیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کہنے لگے کیا قیمت لیں گے؟ فرمایا تم ایک مرتبہ اگر میرے رب کا، میرے مالک کا نام لوگے، 1/3 مال تمہارا، اور اگر تم دوسری مرتبہ لوگے تو 2/3 بھی تمہارا، اور اگر تم تیسری مرتبہ نام لوگے تو تیسرا سارا مال ہی تمہارا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 1/3 مال تمہارا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دوبارہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا یہ دوبارہ دوسری تہائی بھی تمہاری۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تیسری مرتبہ پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا مال تمہارا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام پہ سب کچھ وار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب اگر چوتھی بار بھی تم مجھے میرے مالک کا نام سناؤ گے تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، میں اپنی جان بھی بیچ ڈالوں گا اللہ کے نام پہ۔ اللہ اکبر۔
حضرت جبریل علیہ السلام جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا یہ سارا مال ان کے حوالے کر دو، یہ سارا مال ان کے حوالے کر دو۔ جبریل علیہ السلام نے پلٹ کے عرض کیا حضور میں تو جبرائیل ہوں، آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ مال تو بک گیا نا تیرے نام پہ، اب اس کا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اسے بیچ کے زمین خریدو اور کھیتی باڑی کرو اور اسے اللہ کے نام پہ وقف کر دو۔ سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے ارد گرد جو زمین ہے وہ محکمہ اوقاف کے تحت وقف ہے، اس وقت سے وقف ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا صرف نام سننے پہ سارا مال قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، ہم نعت سننے کے لیے کس کا نام سنتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑے دور سے نعت خوان بلاتے ہیں اور بیچارے اپنے کرائے دے کے آتے ہیں، واپس بھی اپنے کرائے پہ جاتے ہیں، پھر بھی ہم ان پہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر اللہ اور اس کے رسول کے نام سے محبت ہے، جس کو بلاتے ہیں اس سے سنیں تو اپنا تن من دھن اس پہ وار دیں کہ بھائی کچھ سنا کے گیا ہے۔ یعنی اللہ اکبر۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، رب نے فرمایا اس سے پچھلے حصے میں کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اللہ اور اس کے رسول کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان تو اس لیے دیا جا رہا ہے نا کہ تاکہ آپ کی جان قیامت کے دن عذاب سے بچ جائے، اور خود ہی نخرے کرنے لگ جاؤ گے کہ نہیں ہمیں یہ دولت اس طرح نہیں اس طرح چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ نخرے اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہاں ناز و نخرے بھی رب اٹھاتا ہے، اس وقت اٹھاتا ہے جب بندہ اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، جب سب کچھ اس پہ وار دیتا ہے تو پھر رب بھی ناز اٹھاتا ہے۔ بے شک ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، ظالمین سے مراد کافر ہیں۔ احاط بہم سرادقها، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ اللہ اکبر، جہنم کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ سنن ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، جہنم کی 4 دیواریں، ان میں سے ایک جو دیوار ہے نا، ہر ایک دیوار اس کی جو موٹائی ہے فرمایا 40 سال اس کو طے کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ اکبر، اتنی موٹی وہ ایک دیوار ہے، 40 سال۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر کوئی ایک ہی بندہ مار پیٹ سے چیخ و پکار کرے تو پورا محلہ سنتا ہے، جہنم تو سب کی چیخ و پکار سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس کی چیخ و پکار کہاں تک پہنچے گی؟ اس کی دیواریں ہی اتنی بڑی رب نے بنا دی، موٹی موٹی، آواز باہر جائے ہی نہیں، یہ اندر ہی چیختے رہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی کی طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، پانی ان کو ایسا پلایا جائے گا جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ پانی دھات سیسا پگھلا ہوا ہوگا، پیتل پگھلا ہوا ہوگا جسے پانی بنایا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، گاڑھا ہوگا جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، جو ان کے منہ بھون ڈالے گا۔ اللہ اکبر، وہ منہ کے قریب ہی کریں گے نا، اس کی تپش سے چہرے کی کھال جھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، پینا تو کجا۔ اللہ، بیس شراب، کتنا ہی برا مشروب ہے، جہنمیوں کا مشروب کتنا ہی برا ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور دوزخ ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر، رب نے فرما دیا تم دنیا میں ان فقراء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اے کافروں، تمہارے اندر اتنا تکبر ہے کہ فقراء صحابہ تمہیں نبی کے پاس بیٹھے ہوئے پسند نہیں آئے، تمہیں دنیا میں ان فقیروں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں ہے، تم دنیا میں سردار بنتے ہو، سرداروں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہو، تو پھر لو سنو، آخرت میں بھی تم سرداروں کے پاس ہی ہوگے، اور ان سرداروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم فقراء کے پاس رہنا نہیں چاہتے، فقراء جنت میں جائیں گے، تم سرداروں کے پاس رہنا چاہتے ہو، وہ جہنم میں جائیں گے، تو جاؤ انہی کے ساتھ جلو۔ ہیں جی، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے دل و دماغ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا احساس نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز، صبح و شام ایسے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہر وقت اپنے اللہ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔